امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، دل نادان۔ نایاب ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اپنے والدین کو کھونے کے بعد اپنی دادی اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بھابھی اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے، اس پر گھر کے تمام کاموں کا بوجھ ڈالتی ہے اور اس کی ذاتی ترقی کو روکتی ہے۔ زاویار ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک کامیاب آدمی۔ نایاب کے ساتھ اس کی نانی نے اس کی سادہ لوہی اور سادگی کی وجہ سے جوڑی بنائی ہے۔ اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کرنے اور اپنی کزن تانیہ کو نایاب سے شادی کرنے سے انکار کرنے کے بعد زاویار جلد ہی اس کی تعلیم اور گرومنگ کی کمی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ زاویار کے انکار سے دکھی تانیہ نایاب اور زاویار کے درمیان دراڑ کو بڑھاتی ہے، جس سے ان کی شادی میں تناؤ اور تنازعہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سہیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، دنیا پور۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ دنیا پور ایک ایسی دنیا کو دکھاتا ہے جہاں طاقت کی تلاش لوگوں کی جانوں سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا پور نام ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود پر کنٹرول اور اختیار کی قدر کی جاتی ہے، جس سے سخت فیصلے اور اقدامات ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اعجاز، سمیع خان اور منظر صاحبائی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو واقعی حیرت انگیز طریقے سے تیار کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، شاہد شفاعت نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے، ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، تیری چھاؤں میں۔ تیری چھاؤں میں ایک نوجوان لڑکی کے ہنگامے میں اترنے کی کہانی ہے۔ اپنے والد کے جبر اور مجبوریوں سے پہلے ہی پسی ہوئی بدیمہ کی زندگی اس وقت ایک زبردست موڑ لے لیتی ہے جب سالار کے راستے اس کے ساتھ گزرتے ہیں۔ جیسے جیسے محبت کی بارش اس کے مزاج کو اندھا کر دیتی ہے، وہ ان انتخابوں کا شکار ہو جاتی ہے جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اس کی آزادی کی کلید ہوگی۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، عبداللہ بادینی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور لائبہ خرم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، بسمل۔ بسمل ایک پرعزم خاتون کی کہانی ہے جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ جب وہ کامیابی کا پیچھا کرتی ہے، اسے خطرناک انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں محبت جان لیوا ہو سکتی ہے اور اعتماد آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہانی اس کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح عزائم عظیم بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں یا تباہ کن نتائج لا سکتے ہیں۔ نعمان اعجاز بطور ٹی ٹی ایک کامیاب تاجر اور زمیندار ہے جو اپنی بیوی ریحام اور ان کے اکلوتے بیٹے موسیٰ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ حریم فاروق بطور معصومہ ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکی،
لیکن اس کے خواب ایک امیر خاندان اور زندگی گزارنے کی ہے۔ وہ اپنے والد کی پسندیدہ ہے اور اپنے امتحانات میں مسلسل ٹاپ پوزیشن حاصل کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے۔ جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی اپنی قناعت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ دو کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، محب مرزا، عثمان مختار اور ماورا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے، اور وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی ببلی ہانیہ عمر۔ 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شرجینہ ہے، جو ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔